ان میں سے کون ہے آپ کے ساتھ؟ اور مجھے یہ کہتے ہوئے اس حد تک اطمینان ہے اللہ تعالیٰ سب ملکوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. لیکن سولو فلائٹ تو نہیں لے سکتے نا سر. آج آپ کے ملک پڑوسی افغانستان کی کرنسی آپ سے زیادہ مستحکم اور مہنگی ہے. ایتھیوپیا کی کہاں لے کے آ گئے بنگلہ دیش کی, افغانستان کی. کب رکو گے؟ اور اس بات پہ اصرار کرنا کہ یہ جو ان پاپولر, ان الیکٹڈ, ان ریپرزینٹیٹیو, نان ریپرزینٹیٹیو, یہ غیر نمائندہ اسمبلی, یہ غیر نمائندہ حکومت اور یہ غیر نمائندہ لوگ جن کو نہ کوئی اندرون ملک مانتا ہے نہ بیرون ملک مانتا ہے, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ معاف کرے, توبہ کرنی چاہیے, جن کو حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکی, جن کو جس میں جدہ میں رہتے ہیں محلے کی مسجد میں نہیں جا سکے. کہ کون سی نماز؟ عیدین کی نماز. الیکشن کمیشن کو بھی غلط طور پہ وہ استعمال کرتا ہے, اس لیے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے نمبر آف ججمنٹس, ہائی کورٹ ڈزنز آف ججمنٹ یہ کہہ چکی ہے کہ نہ آپ الیکشن کمیشن ہیں آپ, اور کمیشن اس طرح سے جس طرح سے ایک اتھارٹی ہے, یہ انہوں نے کہا. دوسرا یہ کہا کہ آپ نہ عدالت ہے نہ آپ ٹرائبونل ہیں, تو جو ٹرائبونل ہے ان کو بھی پاور دی جاتی ہے بائی لیجسلیشن, بٹ دے آر ناٹ کورٹ. ناٹ کورٹ ایٹ آل. وہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں قضائی جوڈیشل ورک. ویری رائٹ, ویری رائٹ. تو عدالت تو یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک. اچھا, اب اگر پارلیمنٹ کے پاس ہو پاور تو میکسیمم کیا ہے؟ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک پریولیج موشن ہے کہ میرا استحقاق منظور ہو گیا. ایک لاہور کے گجرانوالہ اور لاہور کے درمیان کے ایک ایم این اے تھے, یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے ایک پریولیج موشن ریکارڈ پہ آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں موو کیا. انہوں نے کہا میں آ رہا تھا اور میری گاڑی بھینس نے توڑ دی, تو بھینس کے خلاف جس طرح پریولیج موشن عمران خان یعنی تو انہیں پی ٹی وی رہ گیا, عمران باقی کوئی رہ نہیں گیا, 200 کے قریب مقدمات. لا ہی نہیں ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ اس کتاب کے اندر جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, تو اس لیے ان کے پاس توہین پارلیمنٹ کا کوئی پروویژن ہی نہیں ہے. نمبر 1 جو کمیٹیز ہیں, بھائی ایک دفعہ پڑھ لو رولز, تو میں خدا کا واسطہ کہوں یا کسی اور کا واسطہ لے لو جس کا بھی ماننے والے ہو, کہ رولز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اوور سائٹ کریں گے. فنکشننگ کمیٹی کی یہ ہے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ فنکشنل کمیٹی فلانی 3 طرح کی کمیٹیز ہوتی ہیں, ہول ہاؤس بھی کمیٹی ہے چوتھی طرح کی, وہ صرف اوور سائٹ کرتی ہے ایگزیکٹو کی, جوڈیشری تو ان کے نیچے ہی نہیں ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں, اور سننے میں آیا, بعد میں اس کا ڈینائل نہیں آیا کہیں سے بھی, لیکن ذرائع سے خبریں چلیں کہ 3 معتبر شخصیات جن کا تعلق جوڈیشری ان کو چھوڑ دیں. میں ایک ان کو تجویز کرتا ہوں, آپ محنت کریں, اسی کو بلا لیں. سائفر بھی جو ہے اس کو بلا لیں. ان کو ہی نہیں بلا رہے نا, یہ بھی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہی کہہ دے گا نا, آ کے کہے گا, انگریزی ذرا مشکل بولے گا وہ جان کے, ٹیکسس والی, ان کو وہی بلا کے پوچھ لینا آپ سائفر تم نے یہ گفتگو کی ہے یا نہیں کی ہوئی ہے. اپنے اداروں پہ زور لگاتے ہو, اپنے لوگوں کو فتح کرتے ہو, اپنے لوگوں کی توہین کرتے ہو, اپنے لوگوں کی تذلیل کرتے ہو. تسکین کس چیز کی ہے تمہیں؟ پیسے کی. سر اب ذرا ادھر آ جاتے ہیں نا کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا, اور اس میں ہم نے ایک معزز جسٹس صاحب کو موجود پایا, اور وہ 3-4 ایسی شخصیات کے درمیان بیٹھے تھے جو کہ کنٹروورشل تھیں, جس کا بعد میں ان کی طرف سے وضاحت آئی. بٹ اگین میرا آپ کے ساتھ اس ایونٹ کے بعد پہلا شو ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ از اٹ اے گڈ جیسچر یا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ چوائس ہوتی ہے. وہ چلے گئے, وہ کہتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ باقی ججز بھی ہوں گے. میں جسٹس قاضی فائز صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو جب نہیں کوئی تھا تو بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ کوئی ڈیکلائن کر دیتے سافٹلی اور ڈیسیجن کر لیتے, لیکن وہ نہیں کر سکے. پھر سپریم کورٹ نے جب خبر آئی کہ ان کی اور چیف جسٹس کی غالباً میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد پھر ایک آفیشیل کمیونیکے آیا کہ ایوری باڈی واز انوائٹڈ, یہ اس کا. لیکن اصل ایشو اور ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے. پارلیمنٹ کے حوالے سے اصل ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر, یہ غیر نمائندہ پارلیمنٹ جس میں 22 لوٹے خریدے گئے, ضمیر خریدے گئے, اور سائفر سے یہ بنی ہے گورنمنٹ, اس میں جس میں اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے باقاعدہ گورنمنٹ کو, آن ریکارڈ ہے, اپوزیشن ووٹ دیتی ہے ان کو, ہر چیز میں ان کی حمایت کرتی ہے. اس اسمبلی میں سے اسپیکر آفس نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ پہ 3 اعتراضات کیے. اعتراض نمبر 1 انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے ہمیشہ جو مارشل لا ہیں ان کو آپ نے کور دیا ہے. اگریڈ اس حد تک کہ سوائے
جو کارنیلیس والا بینچ تھا اور ایک کانسٹنٹائن اس میں جج تھے, یہ دونوں انسیڈنٹ بھی مائنورٹی سے ان کا تعلق تھا. تو ایک تو گورا کھسی تھا, تو انہوں نے جو منیر کا کیس تھا, منیر کے پاس جانے سے پہلے تو اسمبلی والا جس کے ذریعے سے پاکستان میں بربادی کی داستان لکھی, وہ کور کیا اور آخری کو بھی کور کیا. ایسا ہی ہے. میں آپ کو ایک حیران کن بات بتانا چاہتا ہوں سر. یہ پارلیمنٹ صاحبہ, یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں پروین شاکر نے کہا تھا, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی, کہنی پڑے گی سچ بات. سر آرٹیکل 269 ہے, یہ ذرا میری کتاب سے لے کے آپ دکھائیے. جی ہم دکھا دیں گے, ٹھیک ہے. اس میں لکھا ویلیڈیشن آف لاز ایکسیٹرا. اب لاز کیا ہیں؟ President orders, martial law regulations, martial law orders and all laws made between the 20th day of December 1900 20 دسمبر سے لے کے کیا تھا اس وقت؟ مارشل لا تھا. And 21 and 20th day of April 1900, یہ 1972 والا بھی اپریل بھی آ گیا, پہلے وہ جنوری تھا. both days inclusive do hereby declare notwithstanding any judgment of any court, کہ اگر کسی عدالت نے فیصلہ بھی دیا ہوا ہے تو وہ جائے بھاڑ میں. ہم کیا ڈکلیئر کر رہی ہے پارلیمنٹ؟ نمبر 1 declared to have been validly made by the competent authority. یہ ویلیڈیٹ کس نے کیا ہوا ہے؟ اب میں اس پہ میرا ایک کالم آج چھپا ہے, وہ بھی دکھا دیجیے گا اگر آپ چاہیں, ریلیونٹ ہے. اور اس میں نے عنوان ہی رکھا ہے پارلیمنٹ بات ہے رسوائی کی. اور میں اس میں ایسا, وہ دوسرا میں نے ابھی لکھنا ہے, 3-4 بن جائیں گے. کوئی پاکستان میں غیر قانونی کام نہیں ہوا جس کو کسی نہ کسی گورنمنٹ نے کور نہ دیو. ایک 5 مارشل لاؤں کا کور ہے اس آئین میں, یعنی ہر انکانسٹیٹیوشنل کام کانسٹیٹیوشن کے کور میں ہوا ہے. 2 اس آئین میں 2 دفعہ فوجی عدالتوں کو کور دیا گیا. ٹھیک. اور یہ وہ آئین ہے جو سیکورٹی آف پرسن, کہ نو باڈی شیل بی deprived, citizen shall be deprived of life and liberty save in accordance with law. یعنی قانون کے مطابق کسی کی لبرٹی بھی آپ کرٹیل کر سکتے ہیں. آپ کا بزنس ہیڈ ملا نہیں ملا نا, 3 ہفتے ہو گئے نا, تقریباً 20 دن, 21ویں میں 3 دن. جب پروگرام صبح چلے گا, آج رات 11 بجے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پورا ہو جائے گا نا 3 weeks. 3 weeks. تو اس کو کیا کہا جائے؟ یہ سرزمین باین ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر. اور اس کو کیا کہا جائے؟ یہ سپریم کورٹ کا قصور ہے, اٹھا کے لے گئی ہے. اس کو کیا کہا جائے کہ یہ کوئی جج صاحب نے اغوا کروا دیا ہے؟ اس کو کیا کہا جائے یہ وکیلوں نے بار ایسوسیشن میں بند کر رکھا ہے؟ لیکن اس میں ایک چیز تو ہو سکتی ہے کہ جس سے توقع ہے وہاں سے تو سنوائی ہونی چاہیے. سائل تو گھنٹہ بجا رہا ہے نا سر. نہیں, یہ we are saying too much about the court. کورٹ کا کام ہے ججمنٹ دینا. پھر اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ the entire executive authority of the country shall act in aid to the Supreme Court. Very right. اچھا گیم یہاں مجھے ایسی میری ججمنٹ ہے پرسنل, without any offense to anybody, اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ کسی نے بتا دیا ہے شہباز شریف کو, جس طرح پہلے ایک کو کسی نے بیوقوف بنایا, اس کو بنا دیا کہ تم روز کو کہ میں 1000 دفعہ یہی تو انہیں عدالت کروں گا اور 1000 دفعہ مجھے نکالنا ہے تو نکال دو. وہ 2 دفعہ بھی کوئی نہیں مرتا بھائی. یعنی شہادت چاہتے ہیں, سیاسی شہادت چاہتے ہیں. نہیں, وہ دوسرے والے کی موت. اب آتے ہیں سر مقتدریہ اور پاکستان تحریک انصاف. اتنی بڑی ڈیوائیڈ آ گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی رابطے ہی نہیں ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کوئی میں سویٹنگ دوں. راما سنجیاں ہو گئی ہیں تک کے, ادھر بھی تھے ادھر بھی. نہیں, ادھر تو کوئی نہیں تک رہا. اچھا کوئی بھی نہیں. ادھر تو ادھر تک رہے ہیں, ادھر تک رہے ہیں, ادھر تک رہے ہیں, ادھر تک رہے ہیں, ادھر تک رہے ہیں. تاکیاں ہی ماری پھر بھی نہیں یار. جو جن کی طرف تک رہے ہیں وہ 23 کروڑ اور 40 لاکھ ہیں. لیکن ان کو ووٹ کا رائٹ تو ملے نا, الیکشن ہی نہیں ہو رہے. اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا رائٹ دو, ادھر تک رہے ہیں نا. کسی جگہ دیکھنا ہو تو بندہ کہتا ہے مجھے اقتدار دو نا. پھر تو ہم سارے مانگ رہے ہوں نا. ہم تو لڑ رہے ہیں, ہم سب تو کھڑے ہیں, ہم تو روک رہے ہیں, آئین توڑنے کو روکنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن ٹوٹ گئے. اس کے باوجود مزید نہیں توڑنے. یہ ملک
سلامت ہے اگر تو اس کی بنیاد صرف ایک آئین ہے، اسی میں قرارداد مقاصد ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ پوری کائنات پہ حاکمیت اللہ رب العزت کی ہے، حاکم مطلق اللہ